الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكر ساعة خير من عبادة سنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم عبادت کو قرآن مجید میں بہت زیادہ بیان کیا ہے اور اس عبادت کو آج بہت سارے لوگ عبادت نہیں سمجھتے یا انہیں معلوم نہیں ہے، اور وہ عبادت ہے تفکر کی عبادت. اللہ کی کائنات میں، اللہ کی تخلیق میں غور کرنا، اسے تفکر کہتے ہیں. اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفکروا فی خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرو. ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی ذات میں غور مت کرو. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرنے سے اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی کبریائی، اللہ کے وجود کا یقین دلوں میں نصیب ہوتا ہے. آج عمومی طور پر دنیا میں انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر ہو رہا ہے. آپس میں بیٹھیں گے، کمپیوٹر کی بات ہے، گاڑیوں کی باتیں ہیں، مشینری کی باتیں ہیں، جو انسانی تخلیق کا اس پر غور و فکر کی بات تو کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بناوٹ، اللہ کی سجاوٹ، اللہ کی کاریگری پر غور و فکر اور اس کی بات کم کرتے ہیں. اسی لیے آج دنیا والوں کی عظمت دل میں بیٹھ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دل سے عظمت نکلتی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار دعوت دے رہے آؤ انسانوں، میری بناوٹ پر، میری سجاوٹ پر، میری کاریگری پر غور کرو. سبحان اللہ. آج دنیا میں اگرچہ لوگوں نے بڑی محنت کی سائنس کے حوالے سے اور نئی سے نئی چیزیں جو کائنات میں ہیں انہیں دکھایا. بہت ساری سیڑھیاں اللہ تعالیٰ کی تخلیقی مناظر کی موجود ہیں اور فیس بک پر بھی ہیں، ویسے بھی ملتی ہیں. جب انسان انہیں دیکھتا
ایک پرندے کو دیکھا کہ وہ پرندہ 20 قسم کے آوازیں نکالتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ایک پرندے کو 20 قسم کی آوازیں نکالتا ہے. بعض پرندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عجیب و غریب قسم کے خوبصورت رنگ عطا کر دیے. آج رات کو ایک سیڑھی دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس پر میں تھوڑا سا کام بھی کر رہا ہوں، کہ وہ ان سیڑھیوں کو لے کر پھر انہیں سیڑھیوں پر اپنی آواز کے ساتھ اللہ کی عظمت اور قدرت کے حوالے سے اس کو ٹیپ کر رہا ہوں. 4 سیڑھیاں بن بھی گئی ہیں، کچھ یہاں امید ہے آج مل جائیں گی، اگلے جمعے کو مل جائے گی، یہاں باہر آپ لے سکیں گے اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں کے حوالے سے. ویسے جامع حسن قریباً فیس بک پر بھی وہ ساتھی ڈال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں کے حوالے سے ہم عزت کر سکتے ہیں. تو آج صبح ایک سیڑھی لے گا تو پرندوں کی تو حیرانگی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے حسین اور خوبصورت پرندے اور دوسری مخلوقات بنائی ہیں. بعض پرندوں کو دیکھا کہ وہ بعض پرندے فضاؤں میں آتے ہیں اور سمندروں پہ آ کر اپنے شکار کی تلاش میں بڑی تیزی کے ساتھ، جیسے جٹ طیارہ آتا ہے اور تیزی کے ساتھ کہیں جائے، وہ پانی کے اندر چلے جاتے ہیں اور جا کر اپنا شکار تلاش کرتے ہیں اور پھر پانی سے نکلتے ہیں. نہ ان کے پر گیلے ہوتے ہیں اور نہ کچھ اور ہوتا ہے، نہ رنبے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، نکلے پانی سے اور یوں اڑ گئے. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالی نے کیسی صلاحیت دی ہے پانی کے اندر جانے. اور ایک پرندہ اور دیکھا کہ وہ پانی بطخ کی طرح ہے اور وہ پانی کے اوپر تیرتا بھی ہے اور شکار کے لیے پانی کے اوپر جاتا بھی ہے. اور اللہ نے عجیب صلاحیت ان بطخ نما پرندوں کو دی کہ وہ پانی کے اوپر چلتے بھی. سبحان اللہ. پانی کے اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں. جیسے صحابہ کرام ایک مرتبہ ایک علاقے میں پہنچے جہاد کے حوالے سے، تو آگے جہاں پہنچنا تھا وہاں کوئی راستہ نہیں تھا اور درمیان میں دریا حائل تھا. مشورہ ہوا کیا کیا جائے، تو یہ فیصلہ ہوا کہ ہم پانی کے اوپر ہی چل کر جائیں. اللہ تبارک و تعالی نے انہوں نے ارادہ کیا اور سارا کا سارا لشکر بوائے گھوڑوں کے اور بوائے سارے ساتھیوں کے وہ پانی کے اوپر چل رہا، پانی کے اوپر چلتا جا رہا تھا. آج یہ میں نے صبح ان پرندوں کا منظر دیکھا تو جو اللہ تعالیٰ ان بھاری بھرکم پرندوں کو پانی کے اوپر چلا سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عظیم ہستیاں جو صحابہ کرام تھے ان کو پانی پر کیوں نہیں چلوا سکتے. اور اس کے علاوہ عجیب و غریب اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں بطور معلومات کے تو دیکھتے ہیں، لیکن بطور عبرت کے اور اللہ کی عظمت کے حوالے سے بھی. حالانکہ اگر یہی چیزوں کو اللہ کی عظمت کے حوالے سے غور کیا جائے تو یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ قسم قسم کے پرندے، قسم قسم کی مچھلیاں، سبحان اللہ. سمندر کا ایک منظر دیکھ رہا تھا تو وہاں ایسا معلوم ہوا جیسے کہ انگور ہے، انگوروں کے بہت سارے گچھے لگے ہوئے ہیں. تو حیرانگی ہوئی کہ انگور کے گچھے سمندر میں کہاں سے ہیں. لیکن جب اس کا منظر قریب کر کے دکھایا تو بتایا کہ یہ ایک سمندر کی مخلوق ہے، مچھلی تو نہیں ہے، کوئی اسی کے اوپر وہ جواب نہیں ہے. اور اس کے انڈے ہیں جو 1,00,000 انڈے دیتی ہے، 1,00,000 انڈے دیتی ہے. اور وہ اتنے حسین خوبصورت جیسے کھجور کے انگور کے دانے ہوں، اندر ان کے بچے نظر آ رہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت نظر آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیزیں کیسے بنائی. اللہ تبارک و تعالی نے پرندے بنائے عجیب و غریب. اور ایک اور سبحان اللہ تکری دیکھی، تکری کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے آخری حصے میں اللہ تعالی نے غبارے بنائے ہیں، لمبے قسم کے جیسے غبارے ہوتے
بال بنے ہوئے خوبصورت قسم کے، اور وہ جتنی ان کو کھلاتی ہے تو وہ پھول جاتے ہیں اور کافی دور تک پھول جاتے ہیں، اور جب وہ ان کو واپس ان کی ہوا ختم کر کے اپنے ساتھ سکیڑتی ہے تو سکڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ سب چیزیں ایک چیز نہیں، یہ تو چند چیزیں ہیں۔ ہر چیز، ایک شاعر کہتا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ وہ ذات ایک ذات موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی گواہی ہر چیز دے رہی ہے، صرف یہ کہ ہم غور کرنے والے بن جائیں، ہم سوچنے والے بن جائیں تو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی گواہی دیتی ہے۔ کسی کو اللہ دعوت دیتے فرماتے آؤ آؤ ذرا اور کرو، سوچو، افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ فرمایا انسانوں سوچو تو صحیح، غور تو کرو، یہ پانی کا ذرہ جو ماں کے پیٹ میں پہنچتا ہے، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس پانی کے ذرے سے، من ماء مہین، ایک بیکار پانی سے، حسین، خوبصورت، عقل و دانش والا، سمجھ والا، بوجھ والا، دل والا اور سارے اعضاء والا انسان تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ہے کوئی انسان، ہے کوئی کمپنی جو ایک انسان بنا دے؟ روبوٹ بنائے، کہاں انسان اور کہاں روبوٹ؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، ہر بچہ، ہر آنے والا بچہ، ہر آنے والی بچی جو اس کائنات میں پیدا ہو رہی ہے، اللہ کی عظمت اور قدرت کی دلیل ہے۔ ہر ایک کو نیا چہرہ، ہر ایک کو نئی آواز، ہر ایک کو نئی خوشبو۔ سبحان اللہ۔ وہ کون ہے جسے علم ہے کہ میں نے دنیا کے فلاں کونے میں اس شکل کا بچہ اور بچی بنا دیا، اب دوبارہ یہ نہیں بنے گا؟ مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شکل پوری دنیا میں ہم دیکھیں ہمیں نہیں ملتی۔ علامہ خورشید غازی شہید، مولانا اسحاق غازی شہید، ان لوگوں کی شکلوں کو ہم دیکھیں تو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چہرہ اور چھوٹا سا حصہ، آنکھیں بھی دو اور کان بھی سب کے برابر دو طرف اور ناک اور منہ، لیکن اس چھوٹے سے حصے میں سب میں فرق ڈالا۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا انسان کا چہرہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے، اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج ایسی چیزیں جو اللہ کی تخلیق کے قدرت کے مناظر ہیں ان کو دیکھیں اور اللہ کی عظمت کے حوالے سے سوچا کریں۔ اس اللہ نے اس بیکار جہاں میں، اس مچھر سے کے پر سے بھی زیادہ بیکار جہاں میں، اللہ کی نظر میں یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ جب مچھر کے پر کے برابر بھی جو دنیا نہ ہو، وہ ایسی حسین، ایسی خوبصورت، اس کے پھل اتنے لذیذ، اس کی غذائیں اتنی لذت والی، تو جنت کا عالم کیا ہوگا؟ اگر دنیا کی کوئی کمپنی کہہ دے کہ بھئی ہماری چیزوں کے خریدار نہیں بننا، یا ہماری چیزیں دھوکہ فریب ہیں، کوئی کمپنی اگر کہہ دیتی ہے کہ ہم نے جو چیز بنائی ہے یہ کیا ہے؟ دھوکہ اور فریب ہے، تو کوئی اس کو خریدے گا؟ نہیں خریدے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دنیا دھوکہ اور فریب ہے، سبحان اللہ، لیکن پھر بھی لوگ خریدار بن گئے۔ دنیا کے پلاٹوں کی کتنی فکر ہے، جو پلاٹ چھوڑ جانے ہیں، یہ پلاٹ کتنا عرصہ رہیں گے، ہمارے بچے بھی رہے تو کتنا عرصہ رہیں گے، یہ 50 سال 100 سال، 50-100 سال میں ہمارے بچے بھی چلے جائیں، لیکن جنت کے پلاٹ، سبحان اللہ، فرمایا کہ جنت میں تھوڑا سا مقام بھی دنیا اور دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ فرمایا جنت جو عورتوں کے جو ہے اوپر چادر ہوگی، وہ دنیا اور دنیا کے
دنیا اور دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ آپ ذرا اندازہ کریں، سبحان اللہ، فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی شہید کو تاج نصیب فرمائیں گے، الیاقوتۃ منہا خیر من الدنیا وما فیہا، کہ اس کا ایک موتی دنیا اور دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ جب ایک موتی کا یہ عالم ہے، پتہ نہیں شہید کے جو سر پر تاج ہوگا کتنے موتی ہوں گے اور کیسا لباس ہوگا۔ فرمایا جنت کا ایک لباس دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا اس لباس کو دیکھ کر بے ہوش ہو جائے گی، بے ہوش ہو جائے گی۔ جنت کی عورت جب دنیا میں جھانک لے، پوری دنیا روشن بھی ہو جائے اور پوری دنیا مہک بھی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں دھوکہ ہی دھوکہ، فریب ہی فریب۔ اور بات بھی سمجھو، یہ بھی سوچو، میں تو کہتا ہوں اے ربا، اے عظمت والے، تیری یہ دھوکے کی جگہ اتنی پیاری ہے تو جنت کا عالم کیا ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے۔ یہ دھوکے کی جگہ، یہاں کے پھل اتنے دھوکے والی جگہ کے پھل اتنی لذت والے، تو اصل جگہ جنت کے پھل کتنی لذت والے ہوں گے۔ یہاں کے گوشت میں اتنا مزہ تو جنت کے گوشت میں کتنا مزہ ہوگا۔ یہاں کے پھولوں میں اتنی خوشبو تو جنت کے پھولوں میں کتنی خوشبو ہوگی۔ جنت کی خوشبو تو 500 سال کی مسافت پر مہک مہک کر پہنچے گی۔ دنیا کی خوشبو تو ایک کمرے میں لگاؤ باہر نہیں جاتی، اور ان سب سے بڑھ کر جنت میں جو منظر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ایسے حسین مناظر جو تصور سے باہر، جب چہروں میں اتنا حسن ہوگا کہ ایک ایک چہرہ پوری دنیا کو روشن کر دے، جب تاج ایسے ہوں گے کہ ایک ایک تاج کا ایک موتی دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہوگا، اور اتنا اور خوشبو ایسی کہ 500 سال کی مسافت پر مہک کے جائے، درخت ایسے کہ 100 سال تک تیز رفتار گھوڑا اس کے سائے میں دوڑے تو ختم نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ آج شیطان دل میں ڈالتا ہے یہ کیسے ممکن، ارے اگر ماں کے پیٹ میں دنیا کے مناظر کا ہمیں کوئی بتاتا تو ہمیں یقین آتا، اس وقت عقل ہوگی تو یقین کم آتا۔ آج بھی شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، لیکن جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا ہے، اور وہ ویسے بھی سچے اور جو ہے امین صادق، انہوں نے بتایا ہے کہ جنت اتنی حسین ہے، اور اللہ رب العزت ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہوگا؟ اللہ کا قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہو جنت کی تیاری کرو۔ آج کتنے لوگ ہیں جو جنت کی تیاری کر رہے ہیں؟ دنیا کے اندر اتنا، دنیا کا علم اتنا حاصل کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور دین کا علم جتنا حاصل کرو، آخرت کا علم جتنا آخرت میں رہنا۔ آج 15-16 سال دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں اور دین کے لیے تھوڑا سا وقت نہیں نکالتے۔ گزشتہ مہینوں میں کافی انٹرویو میرے ہوتے رہے بعض حوالوں سے، تو ایک محترمہ جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا، انٹرویو کیا، کہہ رہی کہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کہتے ہیں اسلامی قوانین سارے مرتب ہیں، سب کچھ موجود ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات۔ میں نے کہا محترمہ آپ نے دنیاوی علوم کے لیے کتنا وقت دیا ہے؟ کہنے لگی کہ کوئی 16-17 سال تو لگائے ہیں۔ تو میں نے کہا وہاں 16-17 سال لگائے، آپ 16-17 دن ہمیں دیتے مدرسے میں، بچیوں کے مدرسے میں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ دنیا کے لیے ہمارا کتنا وقت ہے، اور دنیا کی چیزوں کی گفتگو زیادہ وقت اسی میں صرف ہو رہا ہے۔ اور دوستو اپنے رب کو پہچانیں، وہ رب اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے چہرے کی
چمک اتنی ہے، اللہ کے چہرے کی چمک اتنی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چہرے کے درمیان کے جو پردے ہیں ان کو ہٹا دے تو اللہ کے چہرے کی چمک سے ساری کائنات جل کر خاکستر ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جس رب کی مخلوق سورج میں اتنی روشنی ہے کہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور سے چمکتا ہوا سامنے آتا، اس کو دیکھنا مشکل ہے، اور اس رب نے ایسے کھرب سورج کہکشاؤں میں بنا دیے جو ایسے کھرب سورجوں کا خالق ہو، اس خالق کے چہرے میں کتنی چمک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین کہنے لگے آقا یا رسول اللہ آج اللہ کا بہت قرب ملا، اللہ کے بہت قریب گیا۔ فرمایا کتنا قرب ہوا؟ فرمایا 70,000 نوری پردے حائل رہ گئے تھے، باقی قرب ہو گیا۔ 70,000 نوری پردے پھر بھی حائل رہے۔ جبرائیل امین اور اللہ رب العزت کے درمیان وہ خوش ہو رہے ہیں کہ آج اللہ کا قرب ملا۔ اور دوستو، آؤ بہنوں بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی نے وہ رستہ دکھایا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت میں اپنے سامنے دیکھیں۔ اللہ کو وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھیں گے۔ کوئی دنیا والوں سے ملاقات کے لیے کہتا ہے فلاں سے ملاقات ہو جائے میری عزت افزائی کا باعث ہوگا۔ ارے وہ رب جو ساری بہاروں کا خالق ہے، ساری خوشیوں کا خالق ہے، ساری لذتوں کا خالق ہے، سارے جہانوں کا خالق ہے، ساری کہکشاؤں کا خالق ہے، اس رب کی زیارت کا دن کیسا عظیم ہوگا۔ فرمایا وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی جنت میں، تو اللہ تعالیٰ کی زیارت سے پہلے جنت کی خوشبو تو ویسے میں نے کہا 500 سال کی مسافت پر جنت کی خوشبو مہک کر جاتی ہے، لیکن اللہ کی زیارت سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت سے پہلے خوشبودار بادل آئیں گے جن سے ایسی خوشبو مہکے گی کہ جنتیوں نے جنت میں بھی نہیں سونگھی ہوگی۔ اللہ کی آمد سے پہلے خوشبو آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ سامنے آئیں گے، پردے ہٹا دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آئیں گے اور اپنے بندوں سے کہیں گے تم راضی ہو، تم میری جنت میں خوش ہو؟ تو بندے کہیں گے اللہ کیوں نہیں خوش؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج میں یہ اعلان کرتا ہوں میرے بندوں اور بندیوں، میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی اب ناراض نہیں ہوں۔ اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں کو یہ فکر دامنگیر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں عمل تو کر رہے ہیں، بنے گا کیا؟ حضرت عمر جیسے انسان کہا کرتے تھے اگر برابر سرابر کام ہو گیا تو میں کہوں گا میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ ہو گیا، برابر سرابر ہو گیا، نہ مجھے عذاب ہو نہ بڑی چیزوں کی تمنا ہے۔ عمر جیسا انسان جس کی قربانیوں کی داستانیں پوری دنیا میں موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں برابر سرابر معاملہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ خوف کی بات ہے۔ ایک دن جبرائیل امین آئے تو آپ نے دیکھا جبرائیل امین بہت پریشان نظر آئے، تو آپ نے فرمایا جبرائیل کیوں پریشان ہو؟ فرمایا اللہ کے جو ہے وہاں اس نے کبھی بیشی ماں فرمایا آج جہنم کو دیکھا ہے، تو فرمایا جبرائیل تمہیں کیا خطرہ ہے جہنم سے، تم اگر تو نوریوں کے سردار ہو۔ فرمایا جبرائیل امین نے کہ یہ شیطان بھی تو ہمارے ساتھ ہزاروں سال عبادت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ایک ادا ناپسند ہو گئی، وہ جہنم کا ایندھن بن گیا، مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہیں مجھ سے غلطی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی ناراض ہو جائے۔ وہاں نوریوں کے سردار گھبرائے ہوئے ہیں، اس سے کبھی بھی اپنے اعمال پر عجب نہ کرو، بڑائی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی ادا پسند آ جائے اور کسی کی کوئی ادا ناپسند ہو جائے۔ شیطان کی ہزاروں سال کی عبادتیں، لیکن ایک ادا ناپسند ہو گئی کہ ایک نافرمانی کر گیا۔ ہماری تو کتنی نافرمانیاں ہو گئی، آنکھوں سے نافرمانی، زبان سے غیبت، وہ زبان سے چغلی، زبان سے تمسخر، زبان سے طنز، زبان سے بیکار باتیں، اور یہ سب جو ہے فحش باتیں، گندی باتیں، کثرت کلام، ریا، حب جاہ، دکھاوا۔ اللہ
اکبر، ہماری تو ہر چیز کہتے ہیں اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، ہماری تو کوئی کل پتہ نہیں سیدھی ہے کہ نہیں۔ اس لیے جو مت کرو اس کو پسند آ جائے تو کسی کی ادا پسند آ جائے۔ حضرت خانوی قدس اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک انسان ہے، اس کی جو ہے بیوی ہے، اس میں ساری صفات ہیں اور وہ حسین بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن بد کلام ہے، تو ممکن ہے کہ وہ بیوی اس شوہر کو پسند نہ ہو، کیونکہ بد کلام ہے، اس کے ایک عیب سب پر بھاری ہو گیا۔ اور ایک بیوی ہے جو بیچاری نہ خوبصورت ہے، نہ اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے بول بڑے میٹھے ہیں، تو ممکن ہے شوہر کو وہ زیادہ پسند ہو۔ تو فرمایا ایسے ہی انسان کے اندر اگر 99% صفات بھی ہوں تمہارے اندر، ڈرتے رہو کوئی ایک عیب ایسا ہو جس کی وجہ سے اللہ کو ہم ناپسند ہو گئے، اور اگر کوئی اور اس میں 99% عیب موجود ہیں، اس کو برا نہ سمجھو، اس کو چھوٹا مت سمجھو، ممکن ہے اللہ کو کوئی اس کی ادا پسند آ چکی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر چکی، کسی کو حقیر مت جانو۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت اور جنت بڑی عظیم چیز ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں پر غور کریں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور کریں، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات پر غور کریں اور خاموش رہنے کی عادت بنائیں، زیادہ باتیں مت کریں۔ جب آپ خاموش رہیں گے تو پھر ہی دل سوچے گا، اور جب باتیں کریں گے پھر دل نہیں سوچے گا۔ کچھ عرصے کے لیے خاموش رہنے کی عادت بنا کر دیکھیے، اور بولنے سے پہلے سوچئے کیا مجھے اس بات کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ والے تو فرماتے ہیں کہ اچھی باتیں بھی کم کرو کہ ریا شامل نہ ہو جائے، دکھاوا نہ آ جائے، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم نے یوں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کیجیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں پر، اللہ کی شان پر غور و فکر کی عادت بنائیے، اس سے ایمان تازہ ہوگا۔ جس رب نے اتنا بڑا جہاں بنا دیا، سارا جہاں ایک انسان نہیں بنا سکتا، اللہ نے کتنے بے حساب انسان بنا دیے،